پہلا واقعہ شہادت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں جب فجر کی نماز کے لیے حضرت تشریف لائے اور صفوں کو درست کر دیا اور مصلی پر پہنچے نماز کے لیے، اور ابو لولو مجوسی جو مذہباً مجوسی تھا، آگ کا پرستار تھا، آگ کا پونجنے والا تھا، اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ دو دھاری خنجر لے کر آیا۔ دو دھاری خنجر کا مطلب دونوں طرف سے کاٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور حضرت جب مصلی پر پہنچے تو اس نے دو دھاری خنجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا، جس کی وجہ سے حضرت گر پڑے۔ حضرت کو اٹھا کر کے ایک طرف رکھا گیا، وہ مار کر کے بھاگنے لگا، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے اس نے مزید 13 صحابہ کو شہید کر دیا۔ پھر اخیر میں اس نے یہ دیکھا کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، تو اس نے اپنے آپ کو بھی مار دیا اور خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار کی ایک طرف سلا دیے گئے۔ حضرت نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے یہاں سونے دو، آپ پہلے نماز پڑھا دو۔ اللہ اکبر! نماز کی فکر ہر وقت، باوجود کہ آپ کو خون بہہ رہا ہے، دو دھاری نیزہ آپ کو لگا ہوا ہے، کون ماں کا لال ہوگا کہ اس وقت ہمیں نماز کی فکر کرے؟ حضرت نے فرمایا عبد الرحمن سے پہلے نماز پڑھا دو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے مختصر سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر کے نماز کو پورا کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مجھے مارنے والا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ابو لولو مجوسی ہے، جو مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ہے، اور اس نے دشمنی میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ رب کریم تیرا فضل ہے کہ کوئی مسلمان انوالو نہیں ہوا ہے اس میں، یعنی کسی مسلم نے مجھے نہیں مارا۔ حضرت کو جب گھر لے گئے، اب اس کے بعد دوائی پلائی جا رہی ہے تو وہ بھی پیٹ سے نکل جاتی ہے، دودھ پلایا گیا پیٹ سے نکل گیا، نبیذ پلایا گیا پیٹ سے نکل گیا، اس لیے کہ یہ زخم جو تھا وہ انتریوں میں تھا آپ کو، اور انتری آپ کی پھٹ چکی تھی۔ یقین ہو گیا اس مسئلے کے اوپر کہ حضرت اب جئیں گے نہیں۔ ایک نوجوان انصاری صحابی ہے، بخاری شریف کی روایت میں، کہ وہ آپ کی عیادت کے لیے آئے جوان، اور حضرت کی بڑی تعریف فرمائی۔ اس تعریف میں آپ کو یہ فرمایا کہ حضرت آپ قدیم الاسلام ہیں، پرانے اسلام لانے والوں میں سے، آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے راضی تھے اور بڑی بشارتیں آپ کو سنائی، صدیق اکبر آپ سے راضی تھے، اور اسی حال میں دونوں اکابر دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت دی تو بڑے انصاف سے آپ نے معاملات کیے۔ تو حضرت عمر زارو قطار رونے لگے، اور جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک حدیث کی کتابوں میں محفوظ رہے گا۔ آپ نے یوں فرمایا، یا بنیا، میرے جوان، یا شباب، میرے بیٹے، میری تعریف نہ کر، لا لی ولا علیہ، پیارے میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ میرے نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میری پکڑ نہ کرے۔ کیا جملہ ہے! آج دو چار نمازوں پر ہمیں غرور، دو چار صدقہ کے ڈالر پر ہمیں غرور، دو چار دین کے کاموں پر ہمیں غرور۔ جس کی زندگی اس عالم میں گزری ہو کہ ایمان لانے کے بعد کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کی یادوں میں نہ گزرے ہو، وہ وفات کے موقع پر یوں کہہ رہا ہے کہ لا لی ولا علیہ، میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، لیکن وہ میری پکڑ نہ کرے۔
یہ کہنے کے بعد جب وہ جوان جانے لگا تو حضرت نے اس کو بلایا اور فرمایا بیٹے تیری لنگی جو ہے وہ تخنوں سے نیچے ہے، اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ تیرا کپڑا خراب ہو رہا ہے، اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تیری طرف نگاہ شفقت نہیں کریں گے۔ لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی من جر ثوبہ بالخیلاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس نے اپنی لنگی، اپنی پینٹ، اپنا پجامہ، اپنا جبہ، اپنا کرتا، کوئی بھی چیز تخنوں سے نیچے جس مرد نے لٹکائی ہے، وہ اس حدیث شریف کو سن لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرمائیں گی، نگاہ عنایت نہیں فرمائیں گے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے تکبر کی وجہ سے اپنی پینٹ یا پجامہ یا لنگی جو بھی اس زمانے کا رواج تھا اس کو پہنا تھا اور تخنوں سے نیچے اس نے باندھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فارا اور اس کو زمین میں اتار دیا، فَهُوَ يَتَدَلْدَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نصیحت فرمائی کہ بیٹے اپنی لنگی کو اوپر کر لو، اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اس کے بعد حضرت کو لگا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ بیٹے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر اپنے نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ میرے شوہر ہے اور میرے والد ہیں، اور تیسرا میں اپنے لیے، لیکن میں اپنے اوپر حضرت عمر امیر المؤمنین کو ترجیح دیتی ہوں، اور میں اب میری وصیت کرتی ہوں کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، دوسری میری شوکنوں کے ساتھ، میری بہنوں کے ساتھ مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ ابن عمر حضرت عبداللہ جب اس خبر کو لے کر کے آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا ممکن ہے میری آنکھ کھلی ہے اس لیے اجازت دی ہو، اور میں جبرن دفن ہونا نہیں چاہتا ہوں، جب میری موت ہو جائے تو میرا جنازہ لے کر چلنا اور جنازے کو باہر رکھ کر کے کہنا کہ عمر اجازت مانگ رہا ہے دفن ہونے کی، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین اجازت مانگ رہا ہے۔ فرمایا امیر المؤمنین کا لفظ مجھے زیب نہیں دیتا ہے، کہنا عمر اجازت مانگ رہا ہے، بخاری میں روایت ہے۔ پھر جنازہ لے کر کے چلے اور فرمایا عبداللہ نے کہ عمر بن الخطاب تم سے اجازت مانگ رہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دفن کیا جائے۔ فرمایا کہ بالکل میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیا گیا۔ حضرت عمر نے دو دعا فرمائی تھی جو بخاری شریف میں ہے۔ ایک دعا تو یہ فرمائی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، تو اللہ نے شہادت کی موت دی، اور دوسری دعا فرمائی تھی تیرے نبی کے شہر میں موت دینا، تو مدینے کی موت نصیب ہوئی۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دو عمر کا مانگا ہوا تھا اور ایک اللہ نے دیا، تیسرا، اور وہ ہیں کہ نبی کے قدموں میں سونا نصیب فرمایا اللہ نے۔ تین چیزیں ہو گئی، شہادت بھی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ مدینۃ الرسول میں موت آئی اور قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سونا نصیب ہوا۔ جس وقت آپ کی قبر کو اتارا جا رہا تھا، آپ کی نعش کو اتارا جا رہا تھا، اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیچھے سے ایک آدمی بولا کہ مجھے تو یقین تھا کہ عمر یہی دفن ہونے والا ہے، اس لیے کہ میں نے ہمیشہ نبی کی زبان سے سنا خرجت انا و عمر، خرجت انا و ابو بکر عمر، دخلت انا و ابو بکر عمر،
جی تو انا و ابو بکر عمر، ذهب تو انا و ابو بکر عمر، میں گیا میرا ابو بکر گیا عمر گیا، میں آیا میرا ابو بکر آیا میرا عمر آیا، میں داخل ہوا میرا ابو بکر داخل ہوا میرا عمر داخل ہوا، تو قدم قدم پر ابو بکر عمر ابو بکر عمر ابو بکر عمر، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ قبر میں بھی ابو بکر عمر ہی ساتھ رہنے والے۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور پھر یکم محرم الحرام کو یعنی پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بابرکت میں، اور آپ نے اپنی تدفین سے پہلے اپنی وفات سے پہلے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ 6 آدمی مل کر کے کسی کو اپنا امیر طے کر لے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان 6 آدمیوں میں ان 6 نے مل کر 3 آدمی کو مختصر کر دیا، عبد الرحمن، عثمان اور علی، اور پھر آپسی مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو مسلمانوں کے سامنے طے کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کی